آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ۔ حضور نے فرمایا بجماعت نماز، اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی بندہ اکیلے نماز گھر میں یا کہیں پر بھی پڑھتا ہے، یا جائے کہ مسجد میں ہی وہ بجماعت کے بغیر اپنی فرض نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، تو اللہ اسے ایک نماز کا ثواب ہی عطا کرے گا، اور اگر کوئی شخص بجماعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ اسے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اتى النبی رجل اعمى، حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، حضور میرا کوئی قائد نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے مسجد کے لیے، تو حضور آپ مجھے رخصت دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھوں۔ سنو میرے بھائیوں، ہم تو نہ جانے سستیوں میں کئی نمازیں گھروں میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ فسأل رسول اللہ ان یرخص له فیصلی فی بیتہ فرخص له، تو حضور مجھے اجازت دیں، میں نبینا شخص ہوں، کوئی ہے نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد میں لائے۔ تو اللہ کے نبی نے مجھے رخصت دی۔ جب وہ جانے لگا نا تو فقال له دعاہ، تو حضور نے اس کو بلوایا، حضور نے اس سے فرمایا یہ بتاؤ حل تسمع النداء بالصلاۃ، فرمایا کہ جب تم گھر میں ہوتے ہو اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو حضور نے فرمایا فاجب، تو پھر تم پر واجب ہے کہ تم مسجد میں آ کر بجماعت نماز پڑھو۔ نابینا شخص کو بھی سرکار مدینہ حکم دے رہے ہیں کہ بجماعت مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور کی مسجد نبوی کے مؤذن جناب ابن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ بے شک مدینے میں بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں، درندے ہیں، چوپائے ہیں، ممکن ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ روند ڈالیں یا ہمیں نقصان دیں، تو حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حضور نے فرمایا کہ تم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی بالکل۔ فرمایا کہ پھر تم پر ضروری ہے کہ تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اب یہ ہے وہ حدیث پاک جو اکثر آپ حضرات کو سنائی جاتی ہے باجماعت نماز کی پابندی کے لیے۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ حضور نے فرمایا لقد ہممت ان آمر بحطب، حضور نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کو جمع کرے۔ جب لکڑیاں جمع کر دی جائیں ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن بہا، پھر میں کسی کو حکم دوں وہ اذان دے۔ ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں کسی کو حکم دوں وہ لوگوں کی جماعت کرائے، امامت کرائے۔ ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم، اور سرکار فرماتے ہیں پھر میں جاؤں ان کے گھروں میں لکڑیاں آگ کی ڈال کے ان کو جلا دوں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی وعید ہو سکتی ہے؟ بجماعت نماز کی ترغیب پر وہ تو رحمت للعالمین ہے نا، وہ تو امت پر جو مہربان ہے، مگر کیا فرمایا؟ میرا دل کرتا ہے کہ جو مسجدوں میں گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجدوں کو چھوڑ کے، نماز نہ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، نمازیں پڑھتے ہیں مگر گھروں میں پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے جاؤں ان کے گھروں میں انہیں گھروں سمیت آگ لگا دوں کہ جو مسجدوں کو آ کے بجماعت نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جس نے نماز عشاء پڑھی
گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا. من صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے نماز فجر پڑھی گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا. اب ایک بندہ نماز عشاء پڑھ کے سو گیا، پھر نماز فجر پڑھ لی، تو یہ جو بیچ کا جتنا بھی سارا کا سارا پیریڈ ہے، وقفہ ہے، اللہ اس سارے اس لمحے میں اس کو سونے کا پروردگار نفل نماز کے پڑھنے کے جتنا پروردگار ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین، منافقین پر دو نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک نماز فجر اور ایک نماز عشاء. یہ منافقین پر بڑی بھاری ہیں. اور حضور نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے نماز عشاء اور نماز فجر کی برکت کیا ہے کہ تم اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجدوں کو آؤ گے اور تم نماز فجر نہیں چھوڑو گے، نہ ہی نماز عشاء چھوڑو گے. جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ای الاعمال افضل، حضور سب سے بہترین افضل اعمال کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہی سب سے افضل عمل ہے. ہم نے کہا حضور اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. حضور اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ افضل ترین عمل ہے. آخری حدیث طیبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب بندے سے نماز کا ہوگا، اور فرمایا کہ جو بندہ کامیاب ہو گیا وہ تو ہو گیا کامیاب، اور جو خسارے والا ہوا وہ تو ہو گیا خسارے میں، اور جس کے فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ اس کے نوافل کو اس کے فرائض میں ملا کر پروردگار اس کمی کو پورا کر کے اللہ اس کی بخشی فرما دے گا. تو اگر فرائض میں کوتاہیاں ہوں، فرائضوں میں کمی ہو، تو نوافل کے ذریعے ان کمی کو پوری کی جائے گی. تو نماز فرض کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز نفل کی بھی آپ حضرات پابندی فرمائیں. اللہ ہم سبوں کو نماز پنجگانہ با جماعت مسجدوں میں آ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.